الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کر رہے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے کل بیان کر دیا تھا اور آج انشاءاللہ تعالی اس کا کچھ تھوڑا سا پورشن رہ گیا ہے، وہ مکمل کر کے اگلی آیت سٹارٹ کریں گے۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں دوبارہ کہ جو امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں، تم ان میں سب سے بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر ان میں سے کافر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور کامل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک سنائی ہے۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی زانی زنا کرتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا، اور جو کوئی چور چوری کرتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا، اور کوئی شرابی شراب پیتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا، اور کوئی لٹیرا لوٹ مار کرتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا ایمان جاتا رہتا ہے ان کاموں کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، چوری کرنے کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے، اور ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے یا لوٹنے کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، یعنی کہ، اور اسے قتال کرنا یعنی جنگ کرنا، مسلمان کے ساتھ لڑنا کفر ہے۔ اللہ معاف فرما دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا ہے، یعنی جس نے نماز چھوڑی وہ کفر اور شرک تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ معاف فرما دے، کیونکہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق نماز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر خطبے میں یہ فرماتے، جو شخص ایمانت دار نہ ہو وہ کامل مومن نہیں، اور جو شخص وعدہ پورا نہ کرے اس کا دین کامل نہیں۔ اللہ معاف فرما دے۔ اور ہم بہت زیادہ جو ہے ایمانت داری کے معاملے میں کہ کسی کی بات کی بھی حفاظت، جس نے آپ سے شیئر کی ہے بات، وہ بھی ایمانت ہی ہے، اور اسی طرح کسی مجلس میں مل کر بیٹھ گئے ہیں اور یہ ارادہ کیا ہے کہ اس بات کو پھیلانا نہیں ہے، تو پھر اس کی حفاظت کرنا بھی ایمانت ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بہت طعنے دیتا ہو، بہت لعنت کرتا ہو، بد زبانی اور بے حیائی کی باتیں کرتا ہو، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ یعنی جس کے اندر یہ برائیاں ہیں، دوسروں کو طعنہ دینا ہے، لعنت کرنی ہے، بد زبانی کے ساتھ پیش آنا ہے، بے حیائی کی باتیں کرنی ہے، ایسا مومن جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان یہ ہے کہ ان تمام امور پر ایمان لائے
جن پر ایمان لانا لازم ہے، ضروری ہے۔ اور سچا ایمان یہ ہے کہ اس کے دل میں اس ایمان کے خلاف کوئی شک نہ آئے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو بے دریغ استعمال کرے۔ اور کامل ایمان یہ ہے کہ تمام فرائض اور واجبات پر استقامت کے ساتھ عمل کرے اور سنن اور مستحبات پر بھی عامل ہو، اور ہر حرام اور مکروہ تحریمی سے ہمیشہ بچتا رہے۔ اور جو مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی جو ہے زیادہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اور مکروہ تنزیہی جو ہے وہ کم، تھوڑا سا ہلکا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور جو خلاف اولا جس سے بچتا رہے، یعنی جو احکامات ہیں ان کے خلاف چلنے سے، اور اس درجے کے ساتھ جو بھی مسلمان نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، وہ تمام امتوں میں سے بہترین امت کا مصداق ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض مومن بھی ہیں اور اکثر کافر ہیں۔ مومنوں سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ان سے مراد ایسے لوگ ہیں جو پہلے یہودی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فاسق کا معنی ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہود میں ایسے لوگ تھے جو کافر ہونے کے علاوہ دینی اور دنیاوی معاملات میں بھی بد عمل تھے اور بد اخلاق تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 میں، لَن یضروکم الا اذی وَإِن یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، اور ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ ہرگز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا اذی سوائے زبانی تکلیف دینے کے، وَإِن یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو وہ تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، یعنی پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے وہ، ثم لا ینصرون، اور ہرگز بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں پہ عزا کا معنی ہے دکھ اور تکلیف۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے شروع میں ان کے مختلف قبائل سے جو معاہدے کیے تھے مدینہ پاک میں، اور ان کی عہد شکنیوں اور شرارتوں کی وجہ سے وہ سارے معاہدے ختم کر دیے گئے۔ بعد میں اپنے ہی یہ حرکات اور جرائم کے سزا میں قتل کر دیے گئے یا جلا وطن کر دیے گئے، اور دوسرے قبائل سے جو انہوں نے معاہدے کر رکھے تھے وہ قبائل بھی آہستہ آہستہ اسلام کے زیر اثر آ گئے۔ سو وہ معاہدہ بھی عملاً بے اثر ہو کر رہ گئے، وہ معاہدے بھی بے اثر ہو کر رہ گئے۔ اور جس درخت کی تمام جڑیں کٹ چکی ہوں وہ محض تنے کے سہارے کب تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ اس آیت میں مدینہ پاک کے یہودیوں کی اسی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اب ان کی جڑ کٹ چکی ہے، اور ان کے اندر اب اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ مسلمانوں کو کوئی بڑا نقصان پہنچا سکیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اپنی زبانوں سے کچھ دکھ اور تکلیف پہنچائیں، مسلمانوں کو طعن و تشنیع کریں، ان کے خلاف جھوٹ گھڑیں، ان پر تہمت تراشی کریں یا کلمات کفریہ کا استعمال کریں۔ مثلاً حضرت عزیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عزیر علیہ السلام ابن اللہ ہے نعوذ باللہ، یا پھر تورات کی عبارت میں تحریف کر دیں، یا کمزور مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شک و شبہات ڈال دیں۔ اس سے زیادہ مسلمانوں کو کوئی جانی نقصان یا مالی نقصان پہنچانے کی سکت اب ان یہودیوں میں نہیں رہی، اور بالفرض یہ اگر کسی مقابلے میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اگر نکل بھی آئے تو صرف پیٹھ ہی دکھائیں گے، یعنی خوف سے بھاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور ایسے ذلیل و خوار ہوں گے کہ کسی کی طرف سے بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 112 ہے یہ، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔
مسلط کر دی گئی ہے، ضریبت مسلط کر دی گئی ہے، علیہم ان پر ذلت، اینما سقفو جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، اللہ بحبل من اللہ سوائے اس کے کہ وہ مدد حاصل کرنے، بحبل من اللہ اللہ کی مدد میں آ جائیں، وحبل من الناس یا پھر لوگوں کی مدد میں آ جائیں، لوگوں کے زیر سایہ ہو جائے، وباءوا بغضب من اللہ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، وضربت علیہم المسکنہ اور ان پر محتاجی بھی مسلط کر دی گئی ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون یہ اس سبب سے ہے کہ وہ انکار کرتے تھے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور وہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ اس سبب سے بھی تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بھاگنے والے تھے۔ وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت لازم کر دی گئی ہے، اور سوائے اس کے کہ وہ کبھی اللہ کی رسی کو اور کبھی لوگوں کی رسی سے سہارا لیں، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر محتاجی لازم کر دی گئی۔ یہودیوں پر اس طرح ذلت لازم کر دی گئی ہے کہ وہ پورے ارض پر یعنی پوری زمین پر ہر خطے میں ذلیل و خوار ہیں، اور اپنے زور بازو سے انہیں کہیں پر بھی غلبہ حاصل نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ کہیں مسلمانوں نے ان کو امان دے دی اور کہیں غیر مسلموں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا۔ اس زمانے میں انگلینڈ، امریکہ، روس نے باہمی اشتراک سے فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ریاست قائم کر دی، اور آج کل امریکہ ان کا پشت پناہ ہے۔ یہ صرف اپنی انفرادی قوت سے کہیں حکومت قائم نہیں کر سکے، ان کا ایٹمی قوت بننا بھی امریکہ کی مدد کی وجہ سے ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ذلت غضب الہی اور مسکینی جو ہے یعنی کہ ان پر مسلط کیے جانے کے مستحق اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، انبیاء اکرام کو ناحق قتل کیا ہے، اور اللہ کی آیتوں کا انکار اور نبیوں کا قتل کرنا یہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمیشہ سے ہی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے رہے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ جن لوگوں پر ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی مار اور لعنت پڑ رہی ہے وہ تمہارا کیا بگاڑ سکیں گے، اور جو لوگ غیروں کے سہارے کے بغیر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے وہ تمہاری حکومت کو کیا نقصان پہنچائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے یہ اطمینان اور تسلی اور یہودیوں پر غلبے کی بشارت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں، اور جب مسلمان اجتماعی طور پر دینی اقدار کے منحرف ہو جائیں، دینی اقدار کو ہی نہ مانیں، دینی جو تہذیب کو نہ مانیں، اسلامی تہذیب کو نہ مانیں، تو ان پر ان اسلامی تہذیب اور اقدار پر عمل کرنا ان کے لیے باعث ننگ اور آر ہو، سو آج کے ماڈرن معاشرے میں کسی مسلمان نوجوان کا داڑھی رکھ لینا، ٹخنوں سے اوپر شلوار پہننا، سر پر امامہ باندھنا اسی طرح اس طبقے میں باعث ملامت ہے، اور عورتوں کا برقع پہننا، نام محرموں سے پردہ کرنا، گھر کی چار دیواری میں رہنا اس ترقی یافتہ مہذب معاشرے میں گنوار پن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کو اپنانا ان کے لیے فخر کا باعث ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اسلامی احکام ان کو بوجھ محسوس ہوتے ہیں، پھر ان مسلمانوں کا ان لعنتی اور مغضوب یہودیوں کے ہاتھوں مسلسل شکست کھانا کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ جو ہی ہم دیکھتے ہیں جن مسلمانوں نے کئی سال کئی 100 سال حکومتیں کی ہیں، تو اس کی وجہ یہی رہی کہ جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے ساتھ جڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں دی اور ان کو بلندیاں دی اور ان کو اقتدار عطا کیا۔ جو ہی انہوں نے اللہ کی اطاعت چھوڑی اور اس مادیت کی طرف دوڑے اور غیر اسلامی جو ہیں طریقہ کاروں کو اپنایا، تو فوراً ان پر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا، اس اقتدار کو چھین لیا، اور ان کی بلندیاں جو ہیں وہ پستی پر آ پہنچی۔
آیت نمبر 113 ہے جی، لیسو سواء من اہل الکتاب امتوں قائمتوں یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، لیسو سواء من اہل الکتاب، نہیں برابر ہیں اہل کتاب، امتن ایک جماعت، قائمتن یتلون آیات اللہ، ان میں ایک جماعت ہے جو پڑھتی ہے اللہ کی آیتوں کو، آناء اللیل وہم یسجدون، سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اللہ کی آیتوں کو یوں تلاوت کرتی ہے رات کے وقت میں، آناء اللیل، رات کے وقت میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے میں رہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یعنی اگر ان میں کچھ لوگ چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف بیان کی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب میں بعض مومن ہیں اور اکثر کافر ہیں، فاسق ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کفار اہل کتاب کی مذمت فرمائی تھی، اب اس کے مقابلے میں اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کو کی مدح فرمائی جا رہی ہے۔ امام محمد بن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جب عبداللہ بن سلام، صلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عوید اور دیگر یہودی اسلام لے کر آئے تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق کی اور اسلام میں رغبت کی، اور قبول اسلام کے بعد اسلام کی راہ میں مال خرچ کیا، تو علماء یہود جو تھے اور ان میں دیگر کفار نے کہا، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ ہم میں سے بہت برے لوگ تھے، اگر وہ نیک ہوتے تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک نہ کرتے۔ اس کے علاوہ ان کی مذمت میں اور باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح سرائی میں یہ آیات نازل فرمائیں اور ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ بدکار نہیں تھے، برے نہیں تھے، بلکہ یہ نیکوکاروں میں سے تھے، اس لیے انہوں نے حق کو پہچانا اور حق کو پہچان کر جو ہے ایمان لے آئے، اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کو پڑھا بھی، تلاوت بھی کیا، اور راتوں کو انہوں نے سجدے بھی کیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اوصاف بیان کی۔ آیات سابقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب میں سے بعض مومن اور اکثر فاسق ہیں، پھر فاسقوں کے احوال بیان کیے تھے، ان کا انجام بیان کیا۔ اب ان آیات میں اہل کتاب میں سے جو ایمان لانے والوں کے احوال اور ان کی صفات تھیں وہ بیان کی ہیں، اگرچہ اسلام میں داخل ہونے والے اہل کتاب بہت کم تعداد میں تھے۔ مومنین اہل کتاب کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ قائم ہیں، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں قیام کرتے ہیں اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں، اور جو لوگ اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ گروہ دین حق پر قائم ہے اور ثابت قدم ہے، اور مخالفین کی ریشہ دوانیاں اور اسلام کے خلاف ان کے جو بھی شکوک و شبہات ہیں جو ڈالنے کی کوشش ان شکوک و شبہات کو ڈالنے کی کوششیں ان کے جو ایمان تھا ان کے اندر، ایمان کو حاصل کرنے کا جو جذبہ تھا اس کو ہلا نہیں سکے اور اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے۔ دوسری صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے بظاہر ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ سجدے میں بھی خشوع و خضوع سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ممانعت قرآن مجید کی تعظیم کی وجہ سے ہے، کیونکہ رکوع اور سجود انتہائی ذلت کی حالت ہے، اس لیے اس حال میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اس وقت میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا مقام آپ کے قیام کے وقت ہے کہ آپ الحمد شریف کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد جتنا قرآن چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، پورا ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں ہر رکعت میں، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یہ ان کی الگ اور مستقل صفت ہے، اور پہلی صفت کی
इस आयत का माना यह है कि वो नमाज में कभी क़याम करते हैं, कभी सजदे करते हैं, और सजदे का इतलाक भी नमाज पर ही किया जाता है। यानी ये जो कहा जा रहा है कि वो सजदा करते हैं, इससे मुराद ये है कि वो नमाज इख्तियार करते हैं, यानी रात के वक्त नमाज में अल्लाह की आयतों की तलावत करते हैं। इनकी जो तीसरी सिफ्त बयान की गई है वो ये है कि वो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, ताकि अगली आयत पढ़ते हैं जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकरि व युसारिऊना फिल खैराति व उलाइका मिनस सालिहीन। ये लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, और वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं, और वो दौड़ते हैं नेकियों की तरफ, नेक कामों की तरफ। यही वो लोग हैं जो सालिहीन में से हैं या नेकोकार हैं। इनकी जो तीसरी सिफ्त यहाँ पे अब बयान हो रही है वो ये है कि वो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, ताकि ये वहम ना किया जाए कि इस आयत में यहूदियों की तारीफ है, क्योंकि यहूदी भी तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और रात को उठकर तौरात की तिलावत करते थे। तो इस वहम को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। अगर ये इतराज किया जाए यहाँ रसूल पर ईमान लाने का जिक्र नहीं, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह पर ईमान तभी सही होगा जब इसकी तमाम आयतों पर ईमान लाया जाएगा। और तमाम आयतों में ये आयत भी है सूरह अल बकरा की 285 नंबर आयत कि सब ईमान लाए अल्लाह पर और इसके सब फरिश्तों पर, इसकी सब किताबों पर, इसके सब रसूलों पर, ये कहते हुए हम ईमान लाने में इसके रसूलों में से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते, यानी हर नबी पर ईमान रखते हैं। बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने और आपकी इत्तबा के बारे में फरमाया सूरह आराफ की 157 आयत में कि जो लोग इत्तबा करते हैं इस रसूल नबी उम्मी की, जिसको वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। और यहूद जो है वो तमाम रसूलों पर ईमान नहीं लाए थे। इनका ईसा अलैहिस्सलाम की रसालत पर ईमान नहीं था, और बिलखुसूस वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की रसालत के मुनकिर भी थे। इसलिए इनका अल्लाह की तमाम आयतों पर ईमान ना हुआ, और जब अल्लाह की आयतों पर ईमान ना हुआ तो अल्लाह पर ईमान ना हुआ। लिहाजा इसमें ईमान वालों की जो सिफात जिक्र की गई हैं इससे यहूदी मुराद नहीं है, बल्कि वो हैं जो ईमान ले आए थे और मुसलमान हो चुके थे। चौथी सिफ्त ये बयान फरमाई है कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। इंसान का पहला कमाल ये है कि इसके अकायद सही हों और इसके अमाले साले हों, और दूसरा कमाल ये है कि वो खुद कामिल होने के बाद दूसरे नाकसों को कामिल बनाए। जैसे कि सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। सो इंसान के लिए जरूरी है कि वो खुद कामिल होने के बाद दूसरे नाकिसों को भी कामिल बनाए, और ये फरीज़ा नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने के से ही अदा होगा। कुछ उलमा इकराम ने कहा है कि नेकी का हुक्म देने से मुराद अल्लाह की तौहीद और नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ईमान लाने का हुक्म दे, और बुराई से रोकने से मुराद अल्लाह के साथ शरीक ठहराने और आपकी रिसालत का इनकार करने से रोकें। लेकिन तहकीक ये है कि अमर बिल मारूफ से मुराद वो तमाम अकायद सहिया हैं कि जिनके मानने का हुक्म दिया गया है। तमाम फ़राइज़, तमाम वाजिबात, तमाम सुनन, तमाम मुस्तहबात पर हस्बे मुस्तहबात पर हस्बे मुरातब अमल करने का हुक्म दिया जाए, और तमाम मुहर्रमात यानी जो हुर्मत वाली चीज़ें हैं, जिनसे जो हराम की गई हैं, जो मकरूहात हैं, मकरूहात तहरीमा है चाहे चाहे तंज़ीहा हैं, तब भी उन सब के और तमाम अहकामात के खिलाफ खिलाफ उला जो काम है वो सब भी इसी में आते हैं। उनको भी उनसे भी मना किया जाए, उनसे रुका जाए। पांचवी सिफ्त ये बयान हुई है कि वो नेकी के कामों में जल्दी करते हैं, यानी हर नेक काम को इसके वक्त पर कर लेते हैं और फराइज और वाजिबात को फोत होने से पहले अदा करते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो नेक काम को खुशी से और सादत समझ के करते हैं, बोझ और बेकार समझ कर नहीं करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ तो नमाजें भी हम पर बोझ बनी पड़ी हैं, और इल्ला माशाल्लाह सदका खैरात भी हम पर बोझ ही बना महसूस होता है। माशरे की रविश ऐसी चल रही है। अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो नेक कामों को खुशी और सादत समझ कर करते हैं, बोझ और बेकार समझ कर नहीं करते।
حضرت اگر کوئی یہ نقطہ نکالے کہ جی جلدی کا کام کرنا تو ممنوع ہے، جبکہ وہ کہہ رہی ہیں وہ جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان سے کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلدی کا کام کرنا شیطان کی طرف سے۔ اس کے حوالے سے جواب یہ ہے کہ جلدی اور سرعت کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یسارعون، جس سے نکلا ہے، سرعت کا معنی ہے جس کام کو پہلے کرنا چاہیے اس کو پہلے کیا جائے، اور اجلت کا معنی ہے جو کام کو بعد میں کرنا چاہیے تھا وہ انسان اس کو پہلے کرنا شروع کر دے۔ یہاں پہ سرعت سے مراد یہ ہے کہ دین کے کاموں کو انتہائی خوش دلی اور رغبت سے کیا جائے۔ چھٹی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ صالحین ہیں، یعنی بہت عظیم صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کا کہ صالحیت کے وصف کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نام کی آیت نمبر 85 میں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب صالحین میں سے ہیں۔ اور ساتویں صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں ان کی نقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، یعنی ان لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا سے ہرگز محروم نہیں کیا جائے گا۔ کفر کا معنی ہے چھپا لینا، اور کسی شخص کی نیکی کی جزا نہ دینا اس کو چھپانے کے مترادف ہے، اس لیے یہاں انہیں جزا نہ دینے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نیکی کی جزا دینے کو شکر فرماتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 میں آیا ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں جزا نہ دینے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے، چونکہ وہ خود متقیوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے ان کے نیک کاموں پر بھی ان کی اچھی جزا سے انہیں ہرگز محروم نہیں کرے گا۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ یعنی وہ لوگ جو بھی نیک نیتی سے اچھے کام کریں گے اور وہ ہرگز اس کے ناشکری نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے متقیوں کے بارے میں کون کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے، اور کس کی نیت صاف اور ستھری ہے، اور تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا حق نہیں رکھے گا، بلکہ قرآن پاک میں آیا کہ ان کے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ حاضر کر دیا جائے گا، چاہے وہ نیکی میں سے ہو یا بدی میں سے ہو، لیکن وہ اس کو پا لیں گے۔ آیت نمبر 116 میں فرماتے ہیں اللہ پاک جی کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بے شک جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہرگز ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے ہرگز کام نہ آ سکیں گے، اور من اللہ شیئا انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکیں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخرت میں کفار کے اعمال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے مومنین کی صفات بیان کی تھی، اب ان آیتوں میں ان کے مقابلے میں کفار کا احوال بیان ہو رہے ہیں۔ سو ان آیتوں میں کفار پر وعید بیان کی جا رہی ہے، اور ان کی آرزوؤں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خیال میں دنیا میں جو کچھ بھی نیکی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ سب رائے گاہ چلا جائے گا، اور ان سے اللہ کے عذاب کو ہرگز دور نہیں کر سکے گا۔ یہود، منافقین اور مشرکین نبی کریم علیہ السلام کی عداوت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے مال خرچ کرتے تھے، اور اپنے اس خرچ پر خوش ہوتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکیں گے۔ مال اور اولاد کا بالخصوص ذکر اس لیے کیا گیا کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے کبھی مال کا فدیہ دیتا ہے اور کبھی اولاد کے ذریعے اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور آیتوں میں بھی یہ فرمایا کہ قیامت کے دن مال اور اولاد کسی شخص کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، جیسے سورہ شورا کی آیت نمبر 91 ہے، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے۔ آیت نمبر 88 ہے سورہ آل عمران کی، سو ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اسے
فدیے میں دے دیں۔ آیت سبا، سورہ سبا آیت نمبر 37 ہے جی، تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں جو تم کو ہم سے قریب کر دیں۔ کفار اور یعنی مال اور اولاد دونوں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں اپنی دین دنیا خراب نہیں کرنی چاہیے۔ کفار اپنے اموال کو دنیا کی اغراض باطلہ یعنی غلط مقاصد کے لیے اور دنیاوی لذتوں کے لیے خرچ کرتے تھے، اور اگر وہ مال کو غریبوں کی مدد کے لیے اور نیکی کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے، اس پر تعریف چاہنے کے لیے، شہرت